بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب کسی شخص پر اس دنیا اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل تماشا ہے اور پھر سخت انصاف کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مسکرانا بہت کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں کی معافی کے لیے خشیت الہی کے سبب رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نبیوں کے معاملے میں یہ کیفیت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا تھا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی ہیں جو کہ میں ویڈیو میں بیان کروں گی۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے تو بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تو گٹھلیاں سمیت کھجوریں نہیں کھائیں۔ ناظرین کرام، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار تھا، یعنی گدھا، جیسے ہم کسی کی بے وقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بھلا کہو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کرنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔
بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا روئے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخر کار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، بلکہ بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے، کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے، پھر جیسے ہی دشمن نے مختصر جائزہ لینے کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان سے چلایا گیا تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں مبارک بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی مہینے کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا، پھر اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ یعنی پرچی ڈالی، جس شخص کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔
جبکہ باقی پوری دید کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت کھلکھلا کر مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے۔ مشغلے کرنا اور ہنسانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی ان کی داڑھی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو اس عمل سے متاثر یا حیران کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے داڑھی کو ایسا رنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا تو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا میں نے یہ طریقہ آزمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ کرم ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور پھر ان لوگوں کو ان کی قیمت بھی ادا کر دی۔ ناظرین کرام، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مزاح سے بھرپور واقعہ سننے کے بعد ہنسی مذاق کو اپنا معمول بنا لیں یا حد سے تجاوز کرنے لگ جائیں، بلکہ اسلام نے ہنسی مذاق کرنے کی بھی ایک حد مقرر کی ہے اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے یا خود سے لطیفے بنائے، البتہ ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو اور اخلاقی اور شرعی حدود میں ہو وہ جائز ہے۔